یہاں جب تقریر آپ سن لیں گے، حضور داعی اسلام کی صحبت، بافیض صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ایک الگ حالت بن جاتی ہے، لیکن جہاں یہاں سے گھر پہنچے 2 دن 4 دن اور ہائی ڈوز لے کر کے پہنچے تو ہفتہ دن 10 دن، کوئی بیٹری بیک اپ لے کر کے آئے تھے اس میں اور چارجنگ پوائنٹ لے کر کے گئے ہیں تو 15 دن، لیکن اس کے بعد ڈسچارج ہونے لگتی ہے بیٹری۔ تو بڑا کرم ہے حضور کا کہ مہینے میں چارجنگ کا اچھا پوائنٹ انہوں نے لگا دیا ہے، انتظام کر دیا ہے۔ آپ کی ذات کو اللہ سلامت رکھے۔ جانے کے بعد حالات بدل جاتے ہیں، اور ہمارے جو حالات گھر جانے کے بعد بدلتے ہیں اس میں نمایاں رول اور اہم رول کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو حالات بدلتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد، گھر جانے کے بعد، بیوی بچوں کے جانے کے بعد، اپنے علاقے میں جانے کے بعد، اس خانقاہ کی چہار دیواری میں رہنے کے وقت جو حالت ہوتی ہے، حضور کی مجلس میں رہنے کے وقت جو حالت ہوتی ہے، باہر جانے کے بعد جو بدل جاتی ہے، بدلنے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن مین پوائنٹ وہ کیا ہے؟ فکر رزق۔ فکر رزق، رزق جب ہم لوگ بولتے ہیں نا تو بڑا محدود معنی میں لے کے بولتے ہیں، دال روٹی بھات چاول، یہی رزق، یعنی جس کو کھا لیا جائے وہ رزق۔ رزق اسی میں منحصر نہیں ہے۔ رزق کی تعریف کی گئی ہے، رزق کی 3-4 تعریفیں کی گئی ہے، لیکن سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ ما یسوقہ اللہ تعالی الی الحیوان لینتفع بہ۔ رزق وہ چیز ہے جسے اللہ کسی ذی حیات کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ ذی حیات اس سے نفع اٹھائے، یعنی جس چیز سے کوئی بھی جان رکھنے والا نفع اٹھاتا ہے وہ رزق ہے۔ پانی سے پی کے ہم نفع اٹھاتے ہیں وہ بھی رزق، کپڑا پہن کے نفع اٹھاتے ہیں یہ بھی رزق، مکان میں رہ کے نفع اٹھاتے ہیں یہ بھی رزق، اے سی کمرہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بھی رزق، گاڑی سے چل کر کے نفع اٹھاتے ہیں یہ بھی رزق، موبائل سے فون کر کے نفع اٹھاتے ہیں یہ بھی رزق۔ اب زندگی کی آپ کی کون سی چیز رہی جو اس سے باہر چلی گئی؟ ذرا مجھ کو بتائیے۔ اگر زندگی میں اس سے نفع نہیں اٹھاتے ہیں تو وہ رزق ہی نہیں، وہ آپ کی زندگی میں شامل ہی نہیں، وہ تو آپ فکر بھی نہیں کریں گے، آئے گی تو لات مار کے بھگائیں گے اپنے دائرے زندگی سے۔ وہی نہ آپ کے لیے مرکز توجہ ہے، وہی نہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جس سے آپ نفع اٹھاتے ہیں۔ رزق، کھاؤ گے کیا، پہنو گے کیا، رہو گے کہاں، چلو گے کیسے، کرو گے کیسے، یہ کیسے وہ کیسے۔ اب جو آیت اللہ نے ذکر کی ہے اس آیت کو سنیے، اور میں آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، قرآن کی یہ آیت، سورہ عنکبوت کی آیت یاد رکھیے، اور جب جب آپ کے قدم صراط مستقیم سے توہمات کے بادل کی بنیاد پر پھسلے، ان آیتوں کی تلاوت کیجئے۔ خارجی دباؤ ہو، حکومت کا اثر ہو، کوئی بھی داخلی خارجی نفسانی جسمانی روحانی معاشرتی انفرادی اجتماعی کوئی بھی ممانعت ہو، ان آیتوں کی پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور ساری رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ اللہ نے صاف فرمایا کیا؟ کأی من دابہ لا تحمل رزقہا، کون جانور اپنے پیٹھ پہ گیہوں کا بوڑا لادے پھرا ہے؟ کأی من دابہ، کتنے جانور ہیں ایسے، لا تحمل رزقہا، وہ اپنے رزق کو پیٹھ پہ لاد کے گھومتے پھرتے نہیں ہے کوئی جانور؟ کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ بزنس کرتے ہیں، یہ سروس کرتے ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں، یہ کھیتی کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، وہ دکان چلاتے ہیں، ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ حضور داعی اسلام کا بڑا کرم اور آپ کی معاونت شامل، حضور نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی اساتذہ کی تنخواہ جس کی تس جاری رکھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبین کی دینی استقامت اور جذبے کی دلیل ہے، اور بلا شبہ یہ ایک حضور کی کرامت ہے۔ ہم لوگ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مل رہا ہے، کھا رہا ہے۔ مجھے بتائیے، چیٹی، اس لاک ڈاؤن میں تو حکومت نے لوگوں کو راشن بٹوایا مگر چیٹی کے لیے شکر بھی نہیں بٹوایا۔ چیٹیاں کیسے ہیں؟ کہیں گے مولانا صاحب ہمیں اپنی منطق سے بیوقوف مت بنائیے، چیٹی کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، وہ پائے چاہے نہ پائے، ہمارا پیٹ بڑا ہے، ہم کو تو کچھ کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے پوچھوں گا، چیٹی کے پیٹ سے آپ کا پیٹ بڑا ہے، ہاتھی کے پیٹ سے تو بڑا نہیں ہے، گائے بیل بھینس کے پیٹ سے تو بڑا نہیں ہے۔ سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ آپ کو نگل جائیں اور ان کو احساس بھی نہ ہو کہ حضرت ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ سمندر کی ان مچھلیوں کو کون کھلا رہا ہے، ہوا کے پرندوں کو کون کھلا رہا ہے، جنگل کے جانوروں کو کون کھلا رہا ہے، زمین کے کیڑوں کو کون کھلا رہا ہے؟ رب نے تو اعلان عام کر دیا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ کامل یقین رکھتا ہے اللہ اسے کافی ہوا کرتا ہے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔